بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور سن لیجئے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف یہ ایک کام کر لو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ کام یہ ہے، زنا ایک ایسا گناہ عظیم ہے جس کی سنگینی کو قرآن و حدیث نے انتہائی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ محض ایک برائی نہیں بلکہ ایمان، عزت اور روح کی پاکیزگی کو داغدار کرنے والا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک بے حیائی اور بدترین راستہ ہے، یعنی اس گناہ کے قریب جانا بھی تباہی کا سبب ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ زنا کار کے لیے آسمان و زمین لعنت کرتے ہیں اور آخرت میں ان سے ایسی شدید بدبو اٹھے گی کہ جہنم کے فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کریں گے۔ زنا صرف جسمانی ناپاکی نہیں بلکہ روحانی تباہی کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی زنا ایمان کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ یہ سن کر لوگ غصے سے بھر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ جھڑکا بلکہ فرمایا، میرے قریب آؤ۔ نوجوان قریب بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرمی سے پوچھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا، کیا تم یہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہن، پھوپھی اور خالہ کا ذکر کیا اور ہر باری وہی جواب ملا کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنے اہل خانہ کے لیے ایسا نہیں چاہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے اپنا مبارک ہاتھ اس نوجوان کے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان کبھی کسی برائی کی طرف مائل نہیں ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کا آئینہ ہے کہ زنا صرف جسم کا نہیں بلکہ دل کی ناپاکی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کا جو طریقہ اپنایا وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ برائی کو سختی سے نہیں بلکہ حکمت، محبت اور دلائل سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ زنا سے بچنا ایمان کی حفاظت ہے اور پاکیزگی اختیار کرنا جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو کیونکہ اس میں 6 بڑے نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیاوی نقصانات یہ ہیں، زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق اور نور چھن جاتا ہے، اس کی زندگی میں غربت اور تنگ دستی آ جاتی ہے اور اس کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ آخرت کے نقصانات میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی، اعمال کا سخت حساب اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلنا۔ یہ گناہ ایسا زہر ہے جو نہ صرف روح کو گندا کرتا ہے بلکہ چہرے کی روشنی بھی چھین لیتا ہے، دل سے سکون اور عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہروں کو سیدھا رکھو ورنہ تمہارے چہرے بے نور کر دیے جائیں گے۔ یعنی زنا اور فحاشی انسان کے ظاہر و باطن دونوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک نوجوان صحابی کی شادی مدینے میں ہو چکی تھی مگر شیطان نے ان کو چالاکی سے پھسلایا، ایک انصاری لونڈی کی طرف مائل کیا اور تنہائی میں اسے لے جا کر برائی کے کام میں مشغول کر دیا۔ شیطان نے اس لمحے برائی کو خوبصورت
کشش اور معصومانہ دکھایا۔ دونوں بہک گئے اور شرمناک عمل انجام پا گیا۔ عمل کے بعد شرم و ندامت نے اس کے دل کو تڑپا دیا، آنکھیں خون آلود ہو گئیں اور پچھتاوے میں وہ کڑا اٹھا۔ یہ نوجوان اپنے اس جرم کے بوجھ تلے ابلتے ہوئے سیدھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور روتا کانپتا اور اپنے کیے پر نادم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے اس سے منہ موڑا، شاید اس درد ضمیر کو اور گہرا کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی حالت کی شدت محسوس کرے۔ نوجوان واپس چلا گیا، مگر چند لمحوں بعد پھر اسی اضطراب کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس کی پکار، اس کی بے چینی بڑھتی گئی، دل سکون نہ پا سکا۔ بار بار آ کر وہ روتا اور معافی کا خواستگار ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر کار اسے لوگوں سے الگ کرنے کا حکم دیا، مگر وہ پھر بھی واپس آیا۔ صحابہ حیران ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیا ہے؟ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ شاید وہ پیتا تھا، مگر اس کی طرف جانے والے نے محسوس کیا کہ اس میں نشے کی کوئی علامت نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بات دریافت فرمائی اور جب حقیقت واضح ہوئی تو سنگین سزا کی طرف اشارہ ہوا۔ شرع کے مطابق حدود نافذ کی گئی۔ محترم ناظرین، اس پر حد جاری کی گئی اور وہ عملاً انجام تک پہنچا جب اسی نوجوان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کیا گیا تو لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ دیکھو، اللہ کا پردہ اس پر تھا مگر اس نے خود اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش دکھائی دیے۔ پھر راستے پر ایک مردہ گدھا پڑا دیکھا گیا جسے دھوپ میں چھوڑ کر سڑنے دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اترو اور اس کا گوشت کھاؤ۔ صحابہ نے تعجب سے کہا، اے رسول اللہ، کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کرتے ہو وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی توبہ کی شان بیان فرمائی۔ صحابی نے ایسی سچی، خالص اور پرغم توبہ کی کہ اگر وہ اس امت میں بانٹ دی جاتی تو سب کے لیے کافی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس توبہ کے بعد جنت کی نہروں میں غوطہ زن ہے۔ یہ بیان ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر توبہ دل سے، عاجزی کے ساتھ اور صدق نیت سے کی جائے تو اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ بندے کے دروازے بند نہیں رکھتا۔ یہ واقعہ دو واضح پیغامات دیتا ہے۔ ایک تو نفس کی کمزوری اور شیطان کی چالوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو، برائی کو کبھی خوبصورت نہ سمجھو۔ دوسرا یہ کہ گناہ کے بعد سچی توبہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے قریب کر دیتی ہے بلکہ اس کے لیے خیر و برکت اور مغفرت دروازے کھول دیتی ہے۔ سنبھل کر رہو، اپنی نگاہوں اور دل کو بچاؤ، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً نصوحانہ توبہ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والوں کو گلے لگا لیتا ہے اور ان کے ماضی کو معاف کر کے انہیں نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ بیٹھے وہ قیامت کے دن سانپوں میں سے ایک زہریلے سانپ کو ڈسنے کی سزا پائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا گناہ عام زنا سے 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ پڑوسی کے بھی حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اسی نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرے کہ وہ تیرے رزق میں شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ یہی وہ جرم ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ زنا صرف جسمانی برائی نہیں، یہ روح کی تباہی، ایمان کی بربادی اور اللہ کے قہر کو دعوت دینے والا گناہ ہے۔
جب انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے نور چھن جاتا ہے اور اس کی زندگی مصیبتوں سے بھر جاتی ہے۔ اسلام نے زنا کو صرف اس لیے حرام نہیں کہا کہ یہ اخلاقی گناہ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ انسانیت کے خمیر کو آلودہ کرتا ہے۔ زنا کے پھیلنے سے نسب ختم ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، عزت و غیرت مٹ جاتی ہے اور معاشرہ حیوانوں کی سطح پر اتر آتا ہے۔ جو لوگ زنا سے بچ کر اپنی نگاہوں اور دلوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں عزت ہے، دل میں سکون ہے اور آخرت میں جنت کے باغ ہیں۔ پس اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو اور اپنی نسلوں کو زنا کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ یہ وہ آگ ہے جو دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک انسان کو جلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے مؤدبانہ عرض کی، یا رسول اللہ، زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص 10 عورتوں سے زنا کرے تو اس کا گناہ اس سے کم ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی سے زنا اس لیے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اس میں وہ 2 حق پامال ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق، دوسرا ہمسائے کا حق۔ ہمسایہ وہ ہے جو تمہارے قریب رہتا ہے، جسے تمہارے گھر کے حالات، تمہاری اوقات اور تمہاری غیر حاضری تک کا علم ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے گھر کی عزت پر حملہ کرنا صرف بدکاری نہیں بلکہ خیانت، بددیانتی اور دوغلا پن کی انتہا ہے۔ یہ گناہ انسان کے ذہن سے سکون چھین لیتا ہے، وہ ہر وقت خوف میں جیتا ہے کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے، کہیں پکڑا نہ جائے، کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت میں زنا کاروں کے انجام کے مناظر بھی بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا، جب مجھے معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جبڑوں، نتنوں اور آنکھوں کو لوہے کے آلے سے چیر دیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فحاشی پھیلاتے تھے، جھوٹی خبریں، بے حیائی اور گناہ کے راستے عام کرتے تھے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا، میں نے ننگے مرد عورتوں کو آگ کے تندور میں جلتے دیکھا، وہ چیخ رہے تھے مگر ان کی چیخوں کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ یہ وہ مرد اور عورتیں تھے جو دنیا میں زنا کرتے تھے، اپنے نفس کے غلام بن گئے تھے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس گناہ کو کبھی لوگ عار سمجھتے تھے، آج اسی زنا کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں آزادی کے نام پر بدکاری کو عام کر دیا گیا ہے، شرم و حیا ختم ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیں گے، لیکن کبھی سوچا کہ اگر توبہ کی توفیق ہی نہ ملی تو کیا بنے گا؟ یہ گناہ صرف جسموں کو نہیں جلاتا، روحوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ زنا کر دنیا میں ذلت، خوف اور بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور آخرت میں آگ کے تندور میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بس اے ایمان والو، ہوش کے ناخن لو، زنا سے بچو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ کے غضب سے کوئی پناہ نہیں مگر اس کی اطاعت و توبہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکمران ظلم کرنے لگے تو آسمان کا پانی روک دیا جاتا ہے، جب لوگ زکوٰۃ سے انکار کریں تو مویشی ہلاک ہوتے ہیں، اور جب زنا عام ہو جائے تو فکر، فاقہ اور مسکنت بڑھ جاتی ہے، اور جب وعدے توڑے جائیں تو کافروں کو غلبہ مل جاتا ہے۔ اسلام نے زنا کو حرام قرار دے کر دراصل انسانیت کی عزت، نسب کی پاکیزگی اور روح کی طہارت کو محفوظ کیا ہے۔ جو قومیں زنا میں مبتلا ہو جاتی ہیں وہ اپنی غیرت، سکون اور ایمان سب کھو دیتی ہیں۔ لہٰذا زنا سے بچنا ایمان کی حفاظت، روح کی پاکیزگی اور معاشرے کے امن کی ضمانت ہے۔ رات کی خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہر شے ساکت اور پرسکون نظر آتی ہے، اسی لمحے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات کے نصف حصے میں ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی مانگنے والا جس سے عطا کیا جائے؟ ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت دور کی جائے؟ یعنی رات کا وہ وقت
جب دنیا کے شور و ہنگامے مان پڑ جاتے ہیں، قبولیت دعا کا لمحہ بن جاتا ہے، مگر وہ عورت جو اپنی زینت یا نرم گفتار کے ذریعے غیر مردوں کے دل بہلاتی ہے، یا وہ مرد جو گناہ کے راستے اختیار کرتا ہے، ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دلوں کی صداقت دیکھتا ہے جو پاک ہوں، نہ کہ ان زبانوں کو جو نفاق سے لبریز ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو وہ قوم گویا اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں، یعنی ایسے معاشرے پر کبھی بیماریوں کا، کبھی قحط کا، کبھی خوف اور بے برکتی کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ زنا ایسا جرم ہے جس کی سزا صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی جلد مل جاتی ہے، ایک زنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ زنا انسان کو جسمانی بیماریوں، روحانی اذیتوں اور معاشرتی ذلتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اس گناہ میں پھنس جاتا ہے وہ جھوٹ پر جھوٹ بول کر اپنی بدکرداری کو چھپاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت اس سے ہٹ جاتی ہے اور دنیا میں بھی ذلت کا نشان بن جاتا ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے والے پر تو اللہ کا غضب اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، 3 اشخاص ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی، جھوٹا حکمران اور متکبر فقیر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روح کو گناہ کی زنجیروں میں جکڑ لیا، اپنی شرم و حیا کو بیچ ڈالا اور اپنے رب کے غضب کو دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں موتیں کثرت سے ہونے لگتی ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، قتل خون ریزی بڑھ جاتی ہے اور برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جو شخص کسی غیر حاضر مرد کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اس پر قیامت کے دن ایک زہریلا سانپ مسلط کر دیا جائے گا اور جو اسے ڈستا رہے گا، کیونکہ عورت کا شوہر اس کا محافظ ہے، اور اگر کوئی اس کے نہ ہونے میں اس کی عزت پامال کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک سخت مجرم ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ شکریہ۔